بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا عنوان ہے عظمت مولائے کائنات جناب سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات بابرکات ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان میں نازل ہوں۔ ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہمیں ملتی ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر جس ہستی نے آنکھیں کھولیں کہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا وہ چہرہ والضحیٰ تھا۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے علم کو دیکھیں، آپ کی جرت اور بہادری کو دیکھیں، آپ کے تقوی کو دیکھیں، آپ کی سخاوت کو دیکھیں تو ہر اس میں آپ بے مثال نظر آتے ہیں۔ آج کے اس پیارے عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کامران قریشی صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے چینل کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھ ملک پاکستان کے معروف سنہاں جناب حافظ محمد عباس قریشی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ نعت و منقبت پیش فرمائیں گے۔ قریشی صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ علامہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے جب فضائل و مناقب کی بات آتی ہے، جب ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو کثرت سے جو ہے وہ آپ کے فضائل کا بیان ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو جو ہے وہ مطلقاً جو آپ کے فضائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے ان کے متعلق کچھ بتائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو حق نیوز کا اور ساری اس کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم اور جو ہے محبت والے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت حافظ ابن جزری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخصیت پر جمیع محاسن کی علوم کے تمام اقسام کی انتہا ہوتی ہے وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور السوائق میں حضرت جناب ابن عباس فرماتے ہیں، دو آپ کے قول ہیں مولا علی کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کی 300 آیات کا نزول جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا آپ کا قول یہ ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بخاری شریف کے جو سب سے بڑے شارح ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی، فتح الباری میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ ائمہ مجتہدین میں سے بھی ہیں اور محدثین میں بھی سے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی صحیح روایات جید اسناد کے ساتھ
جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہیں، اتنی کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں۔ سبحان اور اللہ۔ یہی بات مطلع القمرین نے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں محاسن جلیلہ اور محمد جمیلہ جتنے زیادہ کثرت سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجوا، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، اور یہ وہ آیت ہے جس پہ صرف مولا علی نے عمل کیا، اس کے بعد اس کا عمل منسوخ ہو گیا تھا۔ اللہ۔ اسی طرح حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ غدیر خم کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ تھاما اور جمیع صحابہ کے مجمع میں فرمایا، کیا میں تمام مومنوں کا والی نہیں ہوں؟ سبحان یہ آپ نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سوال کیا۔ جب صحابہ نے ہاں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ مختلف متون کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سبحان اللہ۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ گویا ولایت علی کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آیت کی طرف چلتے ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سبحان تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد ولایت مولا علی کا اعلان فرمایا۔ اللہ۔ گویا اللہ کا خاص حکم تھا کہ اے رسول ولایت علی کا اعلان کرو۔ تو اس طرح بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں جن کا نزول مولا علی کے حق میں ہوا ہے۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں، بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، ابن ماجہ کو اٹھائیں، سنن کبریٰ کو اٹھائیں، مسند امام احمد بن حنبل کو اٹھائیں، بے شمار روایات۔ سب سے پہلے ہم بخاری اور مسلم کی طرف چلتے ہیں، اور انتہائی اہم حدیث جو ہے، جو خندق کے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ آپ کا ارشاد کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے کئی حضرات اس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، جب وہ فتح نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی خصوصیت، اس کا فضل یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اکبر۔ کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اچھا، وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوگا، ہاں، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہوں۔ یہ اتنا اہم ٹائٹل ہے، اتنی اہم فضیلت ہے اللہ اکبر۔ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری رات اس چیز کے متمنی رہے کہ کاش یہ ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب فاروق اعظم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے کہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے زندگی میں کبھی منصب کی، کبھی اقتدار کی، کبھی حکومت کی، کبھی کسی اور منصب کی میں نے خواہش نہیں کی تھی، الا یومئذ، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ دنیاوی منصب تو تھا نا، دنیاوی جو ہے وہ کوئی مرتبہ تو تھا نا، کیا تھی؟ یہ منصب ملنا تھا کہ اللہ کا محبوب بھی ہے اور اس سے صفت محبوبیت بھی حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی۔ اور ایک دفعہ فاروق اعظم آپ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تین یہ خصلتیں مولا علی کو حاصل ہیں، اگر مجھے ملتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی۔ ان میں ایک فضیلت تو آپ نے فرمائی کہ مولا علی کو یہ جو منصب حاصل ہے کہ آپ کا نکاح حضور کی پیاری شہزادی سے ہوا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا میرے اور علی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حالت جنابت میں مسجد سے گزر جائے۔ اور تیسرا آپ نے یہاں پھر اس خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ جو خیبر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، لیکن اس پہ اتھینٹکسٹی کی وہ جو ارشاد حضور کا، اللہ اکبر،
کہ وہ محب بھی ہے اور اس کو صفت محبوبیت بھی حاصل ہے. حضور کا محب بھی ہوگا, اللہ کا محب بھی ہوگا, رب کا محبوب بھی ہوگا اور اس کے محبوب کا بھی محب ہوگا. سبحان اور ابن حجر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں ویسے تو صفت حب جو ہے وہ ہر بندے کو حاصل, ہر مومن کے لازم ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا, لیکن یہاں اللہ کے نبی نے یہ فرما کہ حقیقی محبت کے وجود کا ارادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور وہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے اس ارشاد کی طرف بھی ہلکا ایسا اشارہ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اگر اللہ. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو, اللہ تمہیں کیا بنا لے گا, اپنا میرا محبوب. محبوب بنا لے گا. تو حضرت علی حضور کی اتباع میں درجہ تام کو پہنچے ہوئے تھے, اللہ اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے اور تیرا بغض نفاق کی علامت ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو صفت ہے, یہ ٹائٹل ہے محبوب اور محب ہونے کا, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح اسی ٹاپک کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت ہے ترمذی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک, اللہ. کہ اے اللہ جس شخص کو تو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کو میرے پاس بھیج. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بھونا پرندہ تھا, آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ آ کے وہ بندہ کھائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پھر مولا علی آئے, آپ نے آقا علیہ السلام نے وہ پرندہ تناول فرمایا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا, مولا علی کے بارے میں آپ انہیں ارشاد فرما رہے تھے, تو حضرت بریدہ اسلمی فرماتے یا رسول اللہ آپ کے بعد اب علی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت جمی بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جناب حضور اللہ کی پیاری لاڈلی نیک بخت عالی بخت بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم گئے, میں اپنی والدہ کے ساتھ. تو میری والدہ نے مولا علی کے بارے میں پوچھا, تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں یا ان کی بیوی سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان. اسی طرح حضرت معاویہ بن سلوہ, آپ کے پاس ایک شخص گیا, تو یہ تاریخ دمشق میں ہے, آپ کے پاس ایک شخص گیا تو عرض کرنے لگا اے صحابی رسول مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ. اور پھر وہ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے آپ اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں جس کو اللہ کے نبی محبوب رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں, سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ کے محبوب محبت کرتے ہیں, اور وہ یہ شیخ ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے مولا علی کی طرف اشارہ کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک شخص جو ہے, یہ مسند امام جلال کی روایت ہے, سنت ان کی کتاب ہے کتاب و سنہ, کہ ایک شخص حضرت سعید بن زید کے پاس آیا. یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے پاس آیا, عرض کیا کہ میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کسی اور سے نہیں محبت کرتا, مجھے علی سے خوب محبت ہے. تو سعید بن زید نے کہا تیرا نظریہ بہت اچھا ہے اور تو ایک جنتی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو محبوب اور حب والا جو ٹائٹل ہے جس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کی چاہت تھی, یہ بہت بڑا ہے اور یہ مولا علی کو حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. گویا کہ شیخین کریمین کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا, پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کثرت سے روایتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اور آپ کی مدح سرائی کے لیے. تو یہ جو آپ نے بیان کیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, پھر ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, آپ نے جو روایت بیان کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اپنے والد سے جو پوچھا کہ آپ علی کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ محبتوں بھرا جو صحابہ کا جناب علی سے ایک انداز تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں جی, محبت کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, قرآن کا حکم ہے رحماء بینہم, قرآن ہمیں کہتا ہے ان میں محبت تھی.
سبحان اللہ، ان میں کیا تھی؟ محبت تھی، اور الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ، مومن قرآن پہ شک کر ہی نہیں سکتا. بے شک، اور بلکہ علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر قرآن کی 6666 میں سے 65 آیتوں پر ایمان لائے، عمل کرے، ایک آیت پہ شک کرے تو کافر ہے. جی اور ایک شخص پورے کتاب اللہ پر ایمان تو لاتا ہے، عمل ایک پہ بھی نہیں کرتا، بد عملہ ہے لیکن وہ کافر نہیں. تو شک نہیں ہے. تو یا رحماء بینہم، جب قرآن کہہ رہا تو اس سے پتہ چلتا ہے محبت ہے. جی اور پھر جب آل بیت یا مولا علی کی بات ہے، مولا علی آل بیت میں سے ہیں، جی، تو قرآن نے تو ان کی محبت کو فرض قرار دیا ہے. سبحان اور اللہ، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، ارکبوا محمدًا فی اہل بیتی، سبحان اللہ، حضور کی آل بیت کا خیال کرو کس کی وجہ سے؟ محمد الرسول محمد رسول اللہ کی وجہ سے. اور اسی طرح فاروق اعظم، جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے ہمیشہ اہل بیت کے حضرات کا خیال کیا ہے. جب آپ مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو حسنین کریمین کو بدر کے جو صحابہ کرام ہیں، جو افضلیت والے ہیں، ان کے برابر دیتے تھے. تو غالباً آپ کے بچے نے پوچھا آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ آپ یہ تو بدر میں تھے نہیں، اس وقت ننھے تھے، تو آپ یہ لڑے نہیں بدر، تو آپ کیوں ان کو ان کے برابر دیتے ہیں؟ ان کی پیدائش ہی بدر کے ہاں، بعد ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا ان جیسی ماں لے کے آؤ، ان جیسا بابا لے کے آؤ، ان جیسا نانا لے کے آؤ. اللہ، اور پھر ایک دفعہ جب مال غنیمت یمن سے آیا، سب حضرات کو آپ نے کپڑے اور مال غنیمت تقسیم کیا. تو اسپیشل پھر حسنین کریمین کے لیے قاصد کو بھیج کے وہاں کے گورنر کے پاس ان کے لیے بہترین لباس منگوایا، اور پھر کہا الآن طاب نفسی، اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے کہ جب حسنین کریمین نے جوڑے پہنے ہیں. سبحان اللہ، تو صحابہ کرام حضور کی آل بیت کے فضائل بیان کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، اگر 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اللہ، اور ایک پلڑے میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایمان رکھ دیا جائے، تو وہ پلڑا جس میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایمان ہوگا وہ ان 7 زمینوں کے مقابلے میں بھاری ہوگا. سبحان اللہ، اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ علی تیرے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا. سبحان اللہ، تو مولا علی کے فضائل کی ہم بات کر رہے جی، ہیں، بے شمار ہیں. جس طرح مسلم میں ہے اور بخاری میں ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام جا رہے تھے تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مدینہ شریف کا آپ نے والی بنا کے چھوڑا. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میں بہادر جی، جو جنگ میں ہر جگہ آگے ہوتا تھا، ہر میدان میں صف اول کا کھلاڑی ہوں میں. تو حضور نے فرمایا، علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. اللہ اکبر، تو میرے اتنے قریب ہے، فضیلت والا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تو پھر اس کی واپسی کے آپ منتظر تھے، تو پھر مولا علی کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اب حضور کتنی محبت فرماتے تھے اور مولا علی سے ملنے کی طرف جاتے تھے. اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. اللہ اکبر، کیا اس طرح محبت کا انداز تھا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا جس مرض میں وصال ہوا، سب ہم حضرات جناب رسول اللہ کے پاس موجود تھے. آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو کسی کام کے لیے باہر بھیجا تھا، تو آپ بار بار ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا جب آپ کے پاس بیٹھے تو ہم سارے لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت علی کے کانوں میں سرگوشی فرما رہے تھے. اللہ اکبر، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سب سے آخر میں جس شخص سے اللہ کے رسول نے کلام فرمایا، سرگوشی فرمائی، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ، اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت سعد نبی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی تھے. علی المرتضیٰ شیر خدا آپ تشریف لائے تو ہم اٹھ کے سارے باہر چلے گئے. تو باہر جا کے ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ اٹھ کے باہر چلے جاؤ، ہم ویسے ہی اٹھ کے آگے ہیں. تو پھر جب بعد میں حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا، نہ میں کسی کو داخل کرتا ہوں نہ میں کسی کو نکالتا ہوں، یہ اللہ داخل کرتا ہے اور اللہ نکالتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. اسی طرح ایک اور روایت اس سے ملتی جلتی، اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آخری بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی ہے تو سب کے دروازوں کو بند کر دو، علی کا دروازہ کھل رہے. اللہ اکبر، تو اس پہ بھی لوگوں نے کلام کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو بلا کے فرمایا،
میں نہ کسی کا دروازہ بند کرتا ہوں نہ کھولتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو کتنی علی بڑی المرتضیٰ شان۔ شیر خدا کے تو اتنے فضائل ہیں، اتنی محبت کی باتیں ہیں، اگر انسان گھنٹوں کیا سالوں لگا رہے تو آپ کے فضائل ختم نہیں۔ سبحان اللہ، قلیل وقت میں آپ نے بڑی مدلل اور بڑی پیاری گفتگو، ایمان افروز گفتگو فرمائی۔ پروگرام میں چونکہ اس وقت نعت کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ مہمان نعت خوان موجود ہیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، کیونکہ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، پر رہے سلامت تمہاری نسبت آقا، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، کہ نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام اور انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा प्यारा सिलसिला जो था जारी था गुफ्तगू का। आपने आका करीम की जनाब मौला मुर्तज़ा से मोहब्बत, फिर सहाबाए किबार की मोहब्बत, फिर अल्लाह ताला के महबूब होने पर जो आपको खुशखबरी सुनाई गई, इस बारे में तो आपने बयान किया। हम देखते हैं कि जनाब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी वो ज़ात है कि इल्मी एतबार से भी आप सहाबाए किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में एक अलग मकाम रखते थे। जैसा कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस मुबारक है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो इस मैं चाहूँगा कि आप मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के इल्म के बारे में कुछ जो है वो रोशनी डालें। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को बेशुमार फ़जीलतें ख़साइस हासिल हैं, लेकिन दो फ़जीलतें आपकी बहुत ही मुमताज़ हैं। एक आपकी शुजात और एक आपका इल्म। इस हवाले से जब हम सिलसिला उठाते हैं तो इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में ये हदीस नकल की है कि मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपके बारे में फ़रमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह। बल्कि ये रिवायत इमाम मुस्तदरक ने लिखी है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उस हिकमत के शहर का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। और अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और ये रवायत मुख्तलिफ़ तुरूक से है, मुख्तलिफ़ असनाद से है, मुख्तलिफ़ मतनों के साथ है, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा ये इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखी। और एक रवायत ये भी इमाम हाकिम ले के आए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलयअतिल बाब। सुभान अल्लाह। कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, और जो इल्म चाहता है वो इस दरवाज़े से यानी मौला अली के दर पे आए। सुभान अल्लाह। और एक रवायत ये है, हुज़ूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अंत बाबुहा या अली। अल्लाह अकबर। मैं इल्म का शहर हूँ और अली तू उस इल्म के शहर का दरवाज़ा है, या अली आपने फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर आका अलैहि सल्लम इस हदीस के अगले अल्फाज ये हैं, कज़बा मन ज़अमा अन्नहु यदखुलुहा मिन गैरि बाबिहा। अल्लाह। जो ये गुमान करेगा कि इल्म के लिए इस दरवाजे के बगैर कहीं और से आ जाएगा तो वो झूठा है। अल्लाह अकबर। क्या और क्या इसी बात। तरह एक और हदीस है, ये मुस्नदुल फिरदौस में इमाम देलमी नकल करते हैं। मौला जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म। फिर फरमाया, अलीयुन बाब इल्मी, अलीयुन बाब इल्मी। सुभान अल्लाह। अली मेरे इल्म का दरवाज़ा है। अल्लाह। वो मुबय्यिनुन लि उम्मती मा उरसिलतु बिही मिन बादी। अल्लाह अकबर। अली मेरे उस इल्म को, उस शरीयत को बयान करता है जो अल्लाह ने मुझ पे नाजिल किया, मेरे बाद बयान करने वाला अली होगा। सुभान अल्लाह। मुबय्यिनुन लि उम्मती मा उरसिलतु बिही मिन बादी। आगे हुज़ूर ने फरमाया, हुब्बुहु ईमानुन व बुग़्ज़ुहु निफाकुन वन नज़्रु इलैहि रअफ़तुन व मुवद्दतुहु इबादतुन। ये सारे इस हदीस के अल्फाज हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, अली मेरे इल्म का दरवाज़ा है और मेरे बाद मेरी लाई शरीयत को, कुरान को, हदीस को, उसको लोगों के सामने बयान करने वाला है। और एक रवायत ये भी है सुनन कुबरा की कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह मैंने कुरान की तंजील पर लोगों से जिहाद किया है, अली इसी तरह लोगों के साथ कुरान की तफसील और तावील पे जिहाद करेगा। अल्लाह अकबर। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अलीयन। क्योंकि इल्म का ख़जाना कुरान है, इल्म का ख़जाना कुरान है, और वो अल्लाह की नाज़िल शुदा किताब है, और उसमें जमी उलूम है तमाम, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। तो वो कुरान अल्लाह ने अपने महबूब को सिखाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, इस तरह अल्लमा कमा लम तकुन तालम। और वही इल्म अल्लाह के नबी ने, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अली मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हें अपने करीब करूं और तुम्हें तालीम दूं। अल्लाह अकबर। तो अब कुरान का और मौला अली का आपस में कितना कॉन्टेक्ट है, कितना कुर्बत है। हुज़ूर ने फरमाया, मुस्तदरक की रिवायत है, अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अलीयन लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। ये कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि क़यामत को मेरे पास हौज पे गट्ठे हाजिर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और फिर कितना उलूम है अली के, मौला अली के पास। आप फरमाते हैं, बल्कि सहाबा कराम फरमाते हैं, मौला अली मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे,
आपने फरमाया सलोनी अम्मा शेतुम, अल्लाह अकबर, तुम मुझसे जो चाहते हो पूछ लो। अल्लाह। और एक दफ़ा आपने फरमाया तुम मुझसे पूछ लो, मेरे बाद किसी से नहीं पूछ सकोगे। सलोनी कबलान हाँ। तफकिदून। फिर आपने फरमाया मुझसे पूछ लो आसमान के किनारों के बारे में, मैं आसमान के किनारों को ज़मीन के किनारों से ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाह अकबर, फिर एक शख्स खड़े हुए रहते इब्नुल कव्वा, अल्लाह, उन्होंने कहा मौला अली आप ये फरमाते हैं तो मुझे बताएं बैतुल मामूर क्या है। अल्लाह अकबर, जनाब मौला अली मुर्तज़ा शेरे ने फरमाया सातों आसमान के ऊपर और अर्श के नीचे एक सुराख है, उसको बैतुल मामूर कहते हैं। उसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जो एक दफ़ा दाखिल होते हैं क़यामत तक उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। फिर वो इब्नुल कव्वा फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा मौला अली फरमाएं मुझे बताएं इससे क्या मुराद है। बस ज़ारियात ज़रबा। अल्लाह अकबर, जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया अर्रियाह, इससे मुराद हवाएं हैं। अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने पूछा फलहामिलात विक़रा, इससे क्या मुराद है। आपने फरमाया अस्सहाब, इससे मुराद बातिल है। अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने पूछा मुझे ये बताएं फलजारियात युसरा, इससे क्या मुराद है। तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया इससे मुराद अफ़सुफ़ुन, किश्तियाँ हैं, बहरी जहाज़ हैं। अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने अर्ज़ किया अली मुझे ये बताएं फल मुक़स्सिमात अमरा, इससे क्या मुराद है। अल्लाह, जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा जिनको कुरान अल्लाह के नबी ने सिखाया था, आपने फरमाया इससे मुराद अल मलाइका फरिश्ते हैं। फिर उन्होंने कुरान के मुतल्लिक़ फरमाया अली मुझे बताएं अल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ़रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, जिन्होंने ईमान की नेमत को कुफर से बदला और अपनी कौम का ठिकाना जहन्नम बनाया, इससे मुराद कौन लोग हैं। मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया इससे मुराद कुरैश के मुनाफिक लोग हैं। अल्लाह अकबर, फिर जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने एक दफ़ा हज़रत इब्न अब्बास जो हिब्रुल उम्मा हैं, कुरान के मुफस्सर हैं, आपको अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया अब इब्न अब्बास इशा की नमाज के बाद कब्रस्तान में मुझे मिलना। जब हज़रत इब्न अब्बास कब्रस्तान चले गए तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने आपसे फरमाया इब्न अब्बास मुझे बताओ अलहम के अलिफ की क्या तफसीर है। अल्लाह अकबर, तो इब्न अब्बास कहने लगे मैंने अर्ज़ किया मुझे नहीं पता। तो मौला अली ने उसकी तफसीर बयान की, कुछ साथ उसकी तारीफ़ बयान की, उसकी तफसील बयान की। उसके बाद मुझे फिर फरमाया अलहम्द के लाम की क्या तफसीर है। अल्लाह अकबर, मैंने अर्ज़ किया मुझे नहीं मालूम। फिर मौला अली ने अलहम्द के लाम पे गुफ्तगू की। अल्लाह, फिर कुछ लम्हों बाद अलहम्द के हा पे गुफ्तगू की। फिर अलहम्द के मीम पे गुफ्तगू की। फिर सुभान अल्लाह, अलहम्द के दाल पे गुफ्तगू की, हता कि फजर की नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह अकबर, जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा आप फरमाते हैं लोगों मुझसे पूछ लो और मैं जानता हूँ कुरान की कौन सी आयत कब नाजुल हुई है, दिन को नाजुल हुई है या रात को नाजुल हुई है, पहाड़ पे नाजुल हुई है या मैदान पे नाजुल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत सईद बिन मुसय्यब आप फरमाते हैं ये ताबईन में से हैं और बहुत बड़े ताबी हैं, अजल और आलिम ताबी हैं। आप फरमाते हैं अली के बाद किसी शख्स ने ये नहीं कहा सलूनी अम्मा शीत। अल्लाह अकबर, और जनाब उमर फ़ारूक एक दफ़ा जब एक औरत जिसने एतराफ़ जुर्म कर लिया था ज़ना का, तो उसको रिजम करने लगे, तो वो हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, तो उस पे हद का आपने हुक्म जारी फरमाया। तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया आप इसको तो हद लगवाने का आपने हुक्म जारी कर दिया, लेकिन इसके पेट में बच्चा है उसको आप कैसे हलाक करवा। अल्लाह अकबर, तो उस वक़्त जनाब फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि अल्लाह मुझे उस कौम में ज़िंदा न रखे जिसमें अली मुर्तज़ा शेर खुदा हो। अल्लाह, और फिर आपने साथ ये फरमाया औरतें उस चीज़ से आजिज़ आ चुकी हैं, बांझ हो चुकी हैं कि वो अली जैसा बेटा जने। अल्लाह अकबर, और एक मौका पे हज़रत इब्न अब्बास ने भी फरमाया औरतें इस चीज़ से बांझ आ चुकी हैं कि वो अली जैसा बेटा जने। और हज़रत मसरूक फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर के सहाबा की इल्म की इंतहा 6 लोगों पे देखी। अल्लाह अकबर, हज़रत जनाब फ़ारूक आज़म, हज़रत मौला अली सरकार, हज़रत उबई बिन काब, हज़रत अबू दरदा, हज़रत ज़ैद बिन साबत। अल्लाह अकबर, तो अब इन 6 सहाबा की इल्म की इंतहा मैंने 2 लोगों पे देखी है। एक फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद और एक जनाब मौला अली मुर्तज़ा। हज़रत अबू उबैदा फरमाते हैं मैं एक साल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास रहा और एक साल जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा की खिदमत में हाज़िर रहा और मैंने इल्म का फ़र्क इनमें क्या देखा। फरमाया एक ऐसे लगता था, एक ऐसे कि जैसे कोई गाँव का रहने वाला हो और दूसरा कोई मुहाजिर हो, इतना ज़्यादा फ़र्क है। और फिर हज़रत मसरूक कहते हैं
کہ صحابہ میں 3 لوگ عالم تھے جن پہ علم کی انتہا ہوتی تھی، اللہ ایک شام کا عالم، ایک عراق کا عالم اور ایک مدینہ کا عالم۔ عراق کا عالم حضرت ابو دردہ تھے، اللہ اور شام کے عالم وہ تھے، عراق کے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اور مدینہ کے عالم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ اور آپ فرماتے تھے جب یہ تینوں عالم گٹھے ہوتے تھے، عراق کا عالم اور شام کا عالم علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھتے تھے، علی المرتضیٰ ان سے نہیں پوچھتے تھے۔ سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا یا 7 قراتوں میں نازل کیا ہے، سبحان اللہ، تو علی المرتضیٰ کے پاس ان حروف کے ظاہر کا علم بھی ہے، ان کے باطن کا علم بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت ابن عباس جیسی شخصیت، آپ فرماتے ہیں کہ علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے 9 حصے علی المرتضیٰ شیر خدا کو ملے ہیں اور 1 حصہ باقی مخلوق کو ملا ہے۔ اللہ اور یہ حضور کا ایک فرمان بھی ہے کہ قسم الحکمہ، حکمت جو تقسیم کی گئی ہے 10 حصوں میں، ان میں سے 9 حصے علی کو ملے ہیں اور 1 حصہ باقی مخلوق کو ملا ہے، اور اس 1 حصے میں بھی علی باقی مخلوق پہ زیادہ حاوی ہے۔ اللہ اکبر، اور بلکہ ایک مرتبہ جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو جناب رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ تیرا نکاح میں نے اس شخص سے کیا ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے اور علم میں سب سے بڑھ کے ہے اور حلم میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا علم ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آپ اپنی تفسیر میں، امام فخر الدین رازی کا تفسیر میں بہت بڑا نام ہے، آپ فرماتے ہیں جمیع علوم جو کائنات کا ہے وہ 4 کتب میں ہیں، تورات، زبور، قرآن مجید اور انجیل میں، اور ان ساروں کا علوم اگر جمع کیا جائے تو قرآن میں آتا ہے، اور قرآن کے علم کو اگر جمع کیا جائے تو وہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے علم کو اگر سارے کے نچوڑ کو جمع کیا جائے تو وہ بسم اللہ میں آتا ہے، اور بسم اللہ کا جو سارے علوم ہیں وہ بسم اللہ کی با میں ہیں۔ اللہ اس سے اگلی بات اگر میں کروں تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، سبحان سامعین اللہ، کا بھی۔ حضرت امام مناوی فرماتے ہیں الکواکب الدریہ فی طبقات الصوفیہ میں سبحان اللہ، کہ مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، اس با کا نقطہ میں ہوں، اللہ اکبر، کہ کیا اس پہ علم کی انتہا ہو سبحان جاتی ہے، اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سبحان اللہ، اس وجہ سے حضور نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے بارے میں آپ نے ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائی اور کچھ اس پہ روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا کہ وقت کے دامن میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے، تو آپ کی جو بہادری ہے، آپ کی جو شجاعت ہے اور جو جرأت ہے، اس کے حوالے سے کچھ 1-2 باتیں بیان کریں۔ دیکھیے جی، اسلام کی تاریخ کا جو پہلا معرکہ ہے بدر، اس کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مبازرت میں مولا علی تھے، اللہ اکبر، اور غالباً 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، تو ان 70 میں سے بعض روایات یہ ملتی ہیں 24 اور بعض روایات یہ ملتی ہیں 26، اور ایک روایت جو امام انلسی نے لکھی ہے العقد الفرید میں کہ 70 میں سے 39 مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، یعنی اللہ آدھے سے زیادہ مولا علی نے مارے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدر کی لڑائی کا جو ہیرو ہے مولا علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح جو خندق کے موقع پر ابن عمر ابن ود نے مبارزت کی للکارا تھا، اور وہ اتنا بڑا شاہ سوار تھا، پہلوان تھا، جنگجو تھا کہ لوگ اس کے سامنے آنے سے کانپتے تھے، تو اس نے 3 مرتبہ تانے مارے اور یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی جنت میں جانا جاتا ہے، تم جنت کے بڑے شوقین ہو۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ اٹھے رسول اللہ کے حکم کے مطابق، تو جب اس نے وار کیا مولا علی نے روکا، تو جب مولا علی نے اس کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مولا علی کے بارے میں، پہلی روایت تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج سارے کا سارا ایمان سارے کفر کے مقابلے میں گیا جب مولا علی اس کے مقابلے میں آیا۔ اللہ اکبر، اور دوسری روایت اس وقت اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ مستدرک حاکم میں ہے، ضربۃ علی یوم خندق خیر من اعمال امتی الی یوم القیامت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ مولا علی کی جو آج کی یہ جو غزوہ خندق کی ضرب ہے، یہ قیامت تک کے میرے لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ من عبادت الثقلین، ثقلین کہتے ہیں جن و انس کو، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے مولا علی کی ایک ضرب۔ اور اس چیز کو حضرت امام فخر الدین رازی نے لیلۃ القدر کے جو فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہاں بھی یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی کی ایک ضرب جو ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ اسی طرح خیبر کا قلعہ جو نئی فتح ہو رہا تھا،
اور ان قلعوں میں سے جو سب سے مضبوط قلعہ تھا اس کا نام تھا قاموس، جی اور اس کا جو کمانی دار تھا وہ تھا مرہب۔ جی تو اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے، حضرات نے اس پہ حملہ کیا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے مولا علی کے بارے میں بشارت فرمائی کہ کل اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے حق پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو پھر علی المرتضیٰ شیر خدا جب جھنڈا لے کے گئے مرہب کے سامنے، تو مرہب رجز پڑتا ہوا مولا علی کے مقابلے میں آیا، اور کہ میں مرہب ہوں، دلیر ہوں، فلاں ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اللہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان مولا علی نے اس بہادر کو بھی ایک جو وار سے وہ واصل جہنم کر دیا۔ تو رضوان جنت کہنے لگے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ماشاءاللہ آپ کے فضائل اتنے ہیں، مناقب اتنے ہیں کہ ان کو بیان کرتے رہیں، اس کے لیے یہ زندگیاں کم پڑ جائیں۔ میں چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں جو جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، تو پھر ان کی جو محبت ہے وہ قرآن میں بھی فرض کی گئی ہے، تو اس کے متعلق کچھ بیان کریں کہ جو آپ کی محبت کے بارے میں ہے، کہ آپ سے محبت کرنے کے کیا فضائل ہیں اور کیا انعامات اور ثمرات ہیں۔ دیکھیں جی، آقا علیہ السلام کی یہ صریح حدیث ہے کہ علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اللہ کہ تو اسے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، تاریخ میں ہے، کتب سیر میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ مولا علی کا بغض بھی لوگوں کے دلوں میں تھا۔ جی بلکہ حضرت عمر بن شاس آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یمن کی طرف میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ گیا، تو یمن کے سفر میں مولا علی نے میری طرف کو خاص توجہ والا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ جب ہم واپس مدینہ لوٹے، مسجد نبوی میں گئے تو میں نے یہ بات لوگوں سے کی، تو یہ بات رسول اللہ کی ذات تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایام کے بعد ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگوں کی طرف دیکھا تو میری طرف پر نظر غور دیکھا۔ حضرت عمر بن شاس کہتے ہیں، یہ حدیبیہ والے صحاب میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلایا تو فرمایا کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ڈر گئے، میں آپ کو اذیت کیسے دے سکتا ہوں، ظاہر ہے کوئی مومن نہیں دے سکتا۔ فرمایا من آذا علی فقد آذانی، اللہ اکبر۔ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور یہ تو عام جو آپ حدیث سنتے رہتے ہیں بخاری کی کہ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی تو وہ ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ ولیوں کو ولایت کا سرٹیفکیٹ مولا علی کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ام سلمہ آپ کے والے سے ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مجمع میں آپ تشریف لے گئیں، حضرت عبداللہ جدلی فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے کہا تمہارے درمیان جناب رسول اللہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام المومنین کیا ہم رسول اللہ کو گالی دے سکتے ہیں؟ فرمایا تم علی کو گالی نہیں دیتے، اللہ علی کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کا یہ ارشاد نہیں سنا من سب علی فقد سبانی، اللہ اکبر۔ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یاد رکھیں لوگوں کے ایک بات ہم اکثر دیکھتے ہیں، اتنی کثرت سے روایات آپ کی محبت کا درس ہمیں دیتی ہیں، اور حکم ہے ہمیں، قرآن کا بھی یہ حکم ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں بہت سارے کلمہ گو جو ہوتے ہیں وہ جناب مولا مرتضیٰ کا ذکر چھڑے پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی وجہ میں ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں اللہ اکبر۔ کہ علی کے بغض کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، خیبر و خندق ہو یا احد ہو، جن کے بڑوں کو علی نے اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا، ان اللہ کی اولادیں آج علی سے بغض رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ورنہ یہ خوبصورت کیسے جملہ۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن علی سے بغض رکھے؟ نہیں، بغض رکھنے والا منافق ہوگا، اور منافق وہ اسے کہتے ہیں جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر اس کے کفر ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے۔ اللہ تو اکبر۔ وجہ یہی ہے کہ جن کے بڑوں کو علی نے بدر میں، حنین میں، خیبر میں، خندق میں مارا ہے، آج ان کی اولادیں علی سے بغض رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے جامع جملہ کہہ دیا۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ مضمون، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ دل تو کرتا ہے
کہ آپ باتیں کرتے رہیں، یہ فضائل مناقب بیان کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے عباس بھائی موجود ہیں۔ ہاں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، تو ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی، اور مرحبا انت گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی، اور جان نثاران محمد کے کئی القاب ہیں، پر علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، اور جس محبت اور ادب اور عقیدت کے ساتھ حضور پیر تاجدار گولڑا چراغ گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلام لکھا، اس کے اندر ایک بڑی تاثیر ہے، اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ بیان کیا۔ میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب بھی کرے اور ان سے محبت بھی کرے، یہ ہمارے ایمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Ramadan